پہ ہے؟ اپنی صلاحیتوں پہ یا اللہ کی مدد پہ؟ یہ وقت ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا ہے یا اللہ سے مدد مانگنے کا ہے؟ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر کوئی دوسرے کا مذاق اڑا رہے. ٹھیک ہے حکومت کچھ نہیں کر رہی، نا اہل لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا، آپ بھی تو دعا نہیں کر رہے ہیں. میرا کسی جماعت سے کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ٹیلی ویژن دیکھیں، اخبارات اٹھائیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہے اور ایک دوسرے کو اللہ کی طرف متوجہ نہ کیا، توبہ کی دعوت نہ دی، اللہ سے مدد نہ مانگی، تو پھر سارے ہی برباد ہوں گے. آئیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے قوم کو یہ دعوت دیں، یہ وقت استہزاء کا نہیں، مذاق کا نہیں، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا اس وقت پاکستان کے مقابلے میں معاشی طور پر کتنا مضبوط ہے؟ انڈیا کا 100 روپیہ لائیں تو آپ کو 200 دینے پڑتے ہیں. کرکٹ میچ ہو تو بڑے جوشیلے ہوتے ہیں. معاشی اعتبار سے اس وقت آپ کی کیا حالت؟ انڈیا کا سکہ آپ سے مضبوط ہے. ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے اور کتنی تیزی سے پاکستان کے حالات بگڑ رہے ہیں. دشمن تو چاہتا ہے کہ کسی ملک کے حالات اس طرح کے بنے جس طرح پاکستان کے بنے ہوئے ہیں. جس طرح کے حالات میں اس وقت ہم پھنس چکے ہیں، دشمن چاہتا ہے کسی قوم کے حالات اس طرح کے بنے تاکہ انہیں شکنجے میں پھنسایا جائے. یہ وقت توبہ کرنے کا ہے، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے. اور ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، اللہ مدد فرمائے گا. تراویاں نہیں پڑھ رہے، اللہ مدد فرمائے گا. ماہ رمضان کی بے ادبی، میں نے کئی دفعہ سفر کے دوران رمضان شریف میں دیکھا ہے، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں، رکشے میں بیٹھے ہیں جی میں کھا رہے ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے کھا رہے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے پر ان کی کرتا ہے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے کام ہو اللہ کے دشمنوں والے اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی دوستی کے مقام پر فائز ہو جائیں گے. آج آئیں ہم سارے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں اپنی قوم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں. یہ وقت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو ڈوبتی ہوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے. اگر کسی کو اس وقت قوم کے حالات نظر نہیں آ رہے تو اپنی سمجھ کا علاج کروائے. اس وقت تو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے حالات بڑے ہی ناگفتہ بھی ہیں، معاشی حالات انتہائی بگڑ رہے ہیں. ایک دوست کہہ رہے تھے بھی حکمرانوں سے ڈالر نہیں کنٹرول ہو رہا، تو دوسرے نے کہا ڈالر کیا کنٹرول ہونا ہے، ان سے تو لیمو نہیں کنٹرول ہو رہا، سبزیوں کے ریٹ نہیں کنٹرول ہو رہے، ڈالر کی تو بات ہی بڑی بلند ہے. اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اللہ کی مدد ہی ہمیں بچا سکتی ہے، رسول اللہ سے وفاداری ہی ہمیں بچا سکتی ہے. اب جن سے ہم نے دعائیں لینی تھی نا کہ دعا کریں پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، ان کو ہم گالیاں دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. علماء کو، مشائخ کو، بزرگوں کو، ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ عذاب نہیں ہے؟ جن سے دعائیں لینی ہیں دعا کریں پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، ان کو ہم گالیاں دے رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے. یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت پاکستان کی زمام اقتدار ہے. چلیں ان سب کو چھوڑیں، جو روزے نہیں رکھ رہے ان کو چھوڑیں. آپ نے تو روزہ رکھا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پوری قوم کی طرف سے معافی مانگیں. آئیں آج عشرہ مغفرت ہے، یہ بخشش حاصل کرنے کا عشر ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے لیے بھی بخشش مانگیں، والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش مانگیں، حضور کی ساری امت کے لیے بخشش مانگیں. یہ پورا عشرہ افطاری کے وقت جہاں بھی بیٹھیں اپنے والدین کے لیے بخشش مانگیں، اپنے آباء و اجداد کے لیے مغفرت مانگیں. یہ بخشش مانگنے کا عشرہ ہے. اور اپنی ساری دینی تبلیغی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. معافی مل گئی
سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے معافی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ آپ کا ایمان کیا ہے؟ اللہ موجودہ حالات کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ حالات بدل سکتا ہے، لیکن ضرورت توبہ کی ہے، استغفار کی ہے۔ مسلم شریف میں، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے کلمات استغفار سکھائے اور فرمایا اگر کوئی فجر کے بعد ان کو پڑھے گا، اس دن شام سے پہلے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو حساب نہیں ہوگا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی مغرب کے بعد یہ کلمات استغفار پڑھ لے اور صبح سے پہلے پہلے اس کا وصال ہو جائے تو اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ فوت ہوا ہے تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ آج ہم سارے اجتماعی طور پر وہ کلمات استغفار نہ پڑھیں۔ کلمات استغفار تو ہم پڑھیں گے جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن یاد رکھیں استغفار کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل توبہ نہ کرے کہ میں اپنی پہلی روش چھوڑ کے، نافرمانی والا طریقہ چھوڑ کے اب اللہ کا حکم مانوں گا، فرما برداری اپناؤں گا۔ اگر دل یہ ارادہ نہ کرے تو پھر استغفار نہیں ہوتا۔ میں وہ کلمات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے اپنے دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ عرض کریں، یہ معافی مانگیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ مٹا دے۔ اللہ چاہے تو گناہ مٹا سکتا ہے، اللہ چاہے تو دل کو پاکیزگی عطا کر سکتا ہے۔ وہ کلمات استغفار جو حضور نے سکھائے ہیں، آئیں مل کر وہ پڑھتے ہیں، اور اجتماعی طور پر یہ نیت بھی کریں کہ ہم اپنی پوری قوم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی خلق لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما۔